بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر آپ ماشاءاللہ ٹو ٹائم MNA رہے ہیں, پارلیمان کے اندر آپ نے کافی وقت گزارا ہے, تو آپ کو کیا سمجھ آئی کہ یہ محترم شہباز شریف صاحب کو کیا ضرورت پڑی ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی؟ ووٹ آف کانفیڈنس وہ اس وقت جو ہے جنگ جو ہے بڑی سادہ سی چل رہی ہے. آئین قانون ان کے خلاف ہے, وہ ان کو بھی پتا ہے, وہ ان کی ساری تقریروں کے باوجود ان کو بھی پتا ہے کہ آئین اور قانون ان کے خلاف ہے, جو وہ کر رہے ہیں وہ غیر آئینی ہے. یہ تقریر بھی جو ہے وہ غیر آئینی تھی اس لحاظ سے کہ آئین کے اندر بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ججز کے بارے میں بات جو ہے آپ اسمبلی کے اندر نہیں کر سکتے. جس طریقے سے آرٹیکل 68 بالکل صحیح, بہت واضح آرٹیکل 68 آف دا کانسٹیٹیوشن. تو اس لیے اس وقت پوری کوشش یہ ہے کہ کیونکہ حقائق ساتھ نہیں ہے تو کسی طریقے سے دھول اڑائی جائے اور لوگوں کو کنفیوز کیا جا سکے. جس طریقے سے یہ 4-3 کی ججمنٹ والا جو مذاق ہے کہ بینچ میں 5 بندے بیٹھے تھے, کہتے 7 بندوں کا فیصلہ قبول کریں گے. سارے پاکستان کو پتا ہے کہ وہ 9 ممبر بینچ بیٹھا, 9 ممبر بینچ میں 9 کے 9 نے یہ دستخط کر کے فیصلہ کیا کہ چیف جسٹس نیا بینچ تشکیل دیں گے. چیف جسٹس نے نیا بینچ تشکیل دیا, 5 لوگوں کا, اس کا فیصلہ آ گیا 3-2 کا. اینی وے, تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس نہ آئین آپ کے ساتھ کھڑا ہے, نہ قانون آپ کے ساتھ کھڑا ہے, اور سب سے بڑا جو ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے, نہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ساری عوام آپ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے, تو وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کوئی شبدہ کرتے رہیں, کوئی ڈرامہ کیا جائے. اچھا بائی دی وے, یہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس کہہ رہے تھے, یہ اعتماد کا ووٹ بھی نہیں تھا, یہ تو ایک قرارداد پاس کی ہے. اعتماد کے ووٹ کا ایک بڑا طریقہ کار ہوتا ہے, واضح وہ بھی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے, اور اسمبلی کے پروسیجرز کے اندر لکھا ہوا ہے. تو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں تھا, یہ تو قرارداد تھی. جس دن اصل ووٹ آف کانفیڈنس کی باری آ گئی تو ان میں سے کتنے ان کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے اتحادی ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھے رہیں گے, اور کتنوں نے اڑ جانا ہے وہ وقت بتائے گا. اچھا, جو اسد صاحب جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اور آج کی تاریخ کے اندر جو سپریم کورٹ کو رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے کہ 21 ارب روپے جو آپ نے مانگے تھے, اور الیکشن کمیشن نے بتا دیا کہ جناب اعلیٰ وہ ہمیں نہیں دیے جا رہے, اور سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک سے بھی اور فائنانس منسٹری سے بھی جواب مانگ لیا ہے. اور اسلام آباد کے اندر خبر یہی ہے کہ چونکہ اب ظاہر ہے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے, واضح حکم ہے کہ یہ کریں, نہیں کریں گے تو اس کا جو ہے آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس سے پہلے بتایا جا رہا ہے, تاثر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, چونکہ ہم نے ایک ڈیفائنس کرنی ہے, اور ڈیفائنس کرنے سے پہلے وہ نہیں اپنی ٹرینچز آپ کے جو ڈیفینسز ہیں اس کو اسٹرانگ کرتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر ہم موجود رہیں گے, اور پارلیمان ہے تو ہم ہیں. کیا کہیں گے؟ جی میں یہ پارلیمان والے کو جواب دیتا ہوں. آپ کو پہلے میں ذرا چودھری صاحب اس کا تھوڑا سا میں جواب دے دوں کہ یہ سب سے پہلی بات تو پیسے جو نہیں دے رہے نا, پیسے ان کے پاس نہیں ہے دینے کے لیے. یہ آج میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا, اعداد و شمار پہلے 8 مہینے جو اس مالی سال کے گزرے ہیں نا, اس کے اندر جناب انہوں نے الحمدللہ 515 ارب روپے کی منظوری دی ہے اخراجات کی جو بجٹ کے اندر نہیں تھے. کتنے؟ 515 ارب روپے. اس میں سے 349 ارب جو تھے وہ مد میں تبدیلی کر کے کی گئی. یعنی اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ نے کسی اور چیز کے لیے بجٹ میں رکھا تھا, اب آپ کے لیے زیادہ اہم اخراجات آ گئے, آپ نے وہ کم کر دیے اور کسی نئی چیز کے لیے دے دیے. 350 ارب روپے تقریباً جو ہے وہ اس کام کے لیے کیے گئے, اور 166 ارب روپے جو ہیں وہ اضافی, یعنی بجٹ میں جو تھے ہی نہیں اس کے علاوہ دیے گئے, اور یہ 21 ارب روپے کے اوپر کہہ رہے ہیں ہم آئین توڑنے کے لیے تیار ہے. دوسری انہوں نے بات کی کہ میں پارلیمان کی بات ماننے کے لیے میری جو ہے وہ پابند ہوں کہ میں نے یہ پارلیمان کی بات ماننی ہے. پڑھنے لکھنے کا ویسے کام ہی شوق ہے ان کو. میاں صاحب سے بولیں ذرا اپنا حلف دیکھ لیں, آپ نے حلف لیا تھا پاکستان کے آئین کی پاسداری کرنے کے لیے. آپ پابند ہیں پاکستان کے آئین سے, اور پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ آپ کو 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے. آئین کی تشریح سپریم کورٹ نے کرنی ہے. سپریم کورٹ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ تشریح کر چکا ہے. اور آخری بات یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ پارلیمان سپریم ہونی چاہیے, وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ اسٹیبلشڈ ان ریٹن آئین میں کیا ہوتا ہے اور ریٹن آئین میں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ جو 90 دن کی شرط ہے نا, اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ الیکشن جو ہے ایک دن ہونا ضروری نہیں ہے, الگ الگ دن بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی جناب آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. اور آئین کون بناتا ہے؟ پاکستان کے منتخب نمائندے بناتے ہیں. یہ خاور گمن اور چودھری غلام حسین جتنے بھی لائق فائق ہوں وہ بیٹھ کے نہیں گھر سے بیٹھ کے آئین بنا سکتے. آئین بنتا ہے پاکستان کے منتخب نمائندوں کا. تو یہ جو فیصلہ آپ نے جس کی حکم عدولی آپ کر رہے ہیں وہ پارلیمان کے ہی فیصلے کی کر رہے ہیں, پاکستان کے منتخب نمائندوں کی عدم عدولی کر رہے ہیں.
आखिरी जो आपने सवाल, अब मैं इस पे आता हूं। देखो यार, ये बड़ा वाज़ेह हो चुका है कि फजल रहमान, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज, तीन का तो मैं पक्का बोल सकता हूं ना कि उन्होंने ये फैसला कर दिया है कि जमहूरियत की बका के लिए और पाकिस्तान के खुशहाली के लिए वो शहबाज शरीफ की कुर्बानी देने को तैयार है। उन्होंने तो फैसला कर लिया है कि ये बकरा जो है ना हमने ज़िबा करना है। अब वो शहबाज शरीफ को भी नजर आना शुरू हो गया है, तो क्योंकि उनको नजर आना शुरू हो गया है कि उनको ज़िबा करने की तैयारी हो रही है और उनके अपने ही तैयारी कर रहे हैं उनको ज़िबा करवाने की, तो उन्होंने कहा यार चलो मैं कम से कम हीरो बन के तो जाऊं ना, मैं ऐसा तो ना लगे कि मुझे नहीं चला। जी असद उमर साहब, बात सच्ची यह है कि एक साल जिस तरह इमरान खान ने और असद उमर ने, शाह महमूद ने और फवाद चौधरी, सारी लीडरशिप ने मुल्क में जद्दोजहद की है, हैट्स ऑफ टू यू। और बिल आखिर वो जो अपनी फरौनियत से तकब्बर में हम एक शख्स के लिए हम इनसे बात नहीं करते, पिछले हफ्ते शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया कि जी पहले इमरान खान जो है वो हमसे माफ़ी मांगे तो फिर बातचीत, तो असद उमर से फिर खाबर घूमन गया सर माफीनामा लैके एक तय 10 दिन जिमनन। तो बात असल ये है कि 14 मई और अक्टूबर 2023 ये 2 इंतहाएं हैं। इसके दरमियान पीटीआई लेड बाई इमरान खान किस हद तक आइन और कानून के दायरे में रहते हुए सियासी और अवामी सतह पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, यानी कितनी दूर तक आप जाने को तैयार है? हद यही है जो जैसे आपने कहा ना कि अगर हम चाहें भी कल हम सबका इत्तेफाक हो जाए तो हम कोई फैसला ऐसा नहीं कर सकते जो आइन के दायरे से बाहर। जो भी फैसला होना है वो आइन के दायरे के अंदर रहते हुए होना है। इस वक्त आइन के अंदर लिखा हुआ है इलेक्शन कराने की 90 दिन की पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट 2 दफा इनको पहले ही ढील दे चुका है, पहले 30 अप्रैल पे लेके गए, फिर 14 मई तक लेके गए। तो इस वक्त तो आइन की पोजीशन वाज़ेह है। अब अगर ये यहां से हिलना चाहते हैं तो हम बार बार इनको ये कह रहे हैं कि फिर तो इनकी तरफ से कोई तजवीज आएगी और उस तजवीज में सिर्फ ये नहीं बताना उन्होंने कि वो क्या चाहते हैं, उन्होंने ये भी बताना है कि आइन के दायरे के अंदर कैसे रहेंगे उस तजवीज के ऊपर अमल करने के लिए। और अगर कोई ऐसी चीज है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें हिदायत दी थी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कि कोशिश करें साथ बैठ के कि कोई ऐसा हल निकाला जाए जिसके ऊपर सब जो है इत्तेफाक राय कर चुके। सुप्रीम कोर्ट की हम इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, उनके हुक्म के मुताबिक हम साथ बैठ गए, खुले दिल से वहां पे बैठ गए। ऐसा सब तजवीज दी थी, उन्होंने कहा जी आपकी मर्जी है, अगर आप मुनासिब समझे हमारे जो सियासतदान है इसका हल निकाल लें आइन के मुताबिक बात कर लें। वो जो है उन्होंने आखिरी दिन यही कहा कि वो कोई जबरदस्ती तो नहीं करवा सकते, लेकिन खबर जब पहली दफा ये केस गया था ना, जब ये 30 अप्रैल वाला फैसला किया गया था, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा था कि क्या साथ बैठ के आप बातचीत करके हल कर निकालने को तैयार है। फिर जब ये दोबारा जब हुक्म अदूली की गई और इनराफ किया गया आइन से, दोबारा सुप्रीम कोर्ट में केस टेकअप हुआ, तो उन्होंने दोबारा जो है यही सवाल पहले दिन भी पूछा, फिर 2-3 दिन के बाद दोबारा पूछा और फिर आखिरी दिन यही सवाल रखा गया था जो 4 बजे आके जवाब देना था। तो सुप्रीम कोर्ट की ठीक है कि उन्होंने कोई ऐसी बाइंडिंग जजमेंट नहीं पास की थी, ऑर्डर नहीं पास किया था, लेकिन उन्होंने बड़ी एक शदीद ख्वाहिश का इजहार किया था और वो समझ में आती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी देखना चाहती है। तो उन्होंने जो एग्जैक्ट अल्फाज थे चीफ जस्टिस साहब के कि वो कानून के अल्फाज पर नहीं, आइन कानून की जो रूह है उसके मुताबिक फैसला करना चाहते हैं जिससे पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी बेहतर हो, और उसी स्पिरिट के अंदर हम बैठ गए जी इनसे बातचीत करने के लिए।